جب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا، عمر ایوب نے اعتراض کیا، میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں، اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورنزک کروا لیں، فارم 47 دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں، اور انہوں نے اگلے دن ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے، اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ، اور بھائی تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے، یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ، یہ بھی یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا، اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے، لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے، نہ حکومت چلنے دیں گے، نہ ہم اس خداداد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ اور ہم نے 3 دن یہ ثابت کیا اسمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں، ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر، کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب عمر ایوب صاحب، شاداب جعفری صاحب، پاکستان کے ILF کے صدر، دیگر صدور صوبوں سے جو آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سول سوسائٹی کے جو اساتذہ یہاں آئے ہیں، اور جو میڈیا کے یہاں پرسنل آئے ہیں، اور جو میری بہنیں اور بھائی اور بچے یہاں آئے ہیں، سب کو عمران خان کی طرف سے سلام۔ یہ بڑی ہم جس آگ کا دریا سے گزر کے آئے ہیں، آپ کو سبھی کو اندازہ ہے یہ 2 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ ایک تاریخ میں ایسا رقم کیا جائے گا۔ اور جو کل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، 45 سال کے بعد جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی ایک شخص جس کو پھانسی دے دی گئی، اس کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا، ڈیو پروسیس آف لا نہیں کیا گیا، آبزرو کیا گیا، اور قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے۔ 45 سال کا عرصہ سپریم کورٹ نے لگایا یہ فیصلہ کرنے میں، اور اپنے ماتھے سے کلنک کا جو ہے ٹیکا اتارنے کی کوشش کی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ آج انہیں یہ نظر نہیں آتا؟ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد چلتے جائیے گا ذرا کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی، عمران خان کو بائیو میٹرک کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیک ہے عدلیہ کی، اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو۔ اب ذرا دیکھیے 9، 10، 11، 12 مئی عمران خان ان کی تحویل میں ہیں، کسٹڈی میں ہیں، اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں، اور 200 سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان کی گئی، کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ ایک شخص شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، خان کے فرشتوں کو نہیں پتا، اور خان کو اعانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے، ملزم بنا دیا جاتا ہے، اور PS to PM جو آج انفارمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں، فراڈ کے اس بنیاد پر 9 فروری کے فارم 47 کی وجہ سے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں،
وہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے۔ ایک پارٹی جس کو باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے، اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو قامت کے شخص آتا ہے، اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چت کر کے گرایا، اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا۔ اور یہ جو فراڈ ہوا ہے، الیکٹورل فراڈ، اسی لیے ہم نے تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا، عمر ایوب نے اعتراض کیا، میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں، اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورنزک کروا لیں، فارم 47 دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں، اور انہوں نے اگلے دن ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے، اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ۔ اور بھائی تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے، یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ۔ یہ بھی یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا، اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے، لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے، نہ حکومت چلنے دیں گے، نہ ہم اس خداداد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ اور ہم نے 3 دن یہ ثابت کیا اسمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں، ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر، کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں، اور آئین میں دیکھیے، آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقتدر ہیں، آئین میں صرف اور صرف آرٹیکل 7 میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسمبلی میں اور پارلیمان میں، اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے، عوامی نمائندے سے۔ اس میں نہ مقتدر حلقہ ہے کوئی، نہ فرشتے ہیں، نہ عدلیہ ہے۔ اور آرٹیکل 5 میں کہا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، مطلب وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ، یہ ہے رول آف لا۔ عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں، نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں۔ یہ ہے اس مرد آہن، مرد مومن کا یہ ہے عزم، وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے 3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر، اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ 4تھی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچرز کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا ڈھانچہ بھی کھا کے پھر بھاگ جائیں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھرے اڑائیں، نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے انہیں۔